الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اللہ نے اہل ایمان کے اوصاف، متقیوں کی صفات بیان کرنے کے بعد اب ان آیات میں اللہ نے اہل کفر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. کفر کے لغوی معنی آتے ہیں چھپانے کے، لیکن اصطلاح شریعت میں کفر کہا جاتا ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار، جھٹلانا، وہ کفر کہلاتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جن کا ثابت ہونا ایسے دلائل سے ثابت ہے جن کو توڑا نہیں جا سکتا، ان تعلیمات کو نہ ماننا یہ بھی کفر ہے. تو کفر کا ایک ترجمہ جہاں چھپانے کے آتے ہیں عام الفاظ میں، وہاں شریعت کی اصطلاح میں آتا ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار. یہاں اللہ نے ان کافروں کا حال بیان فرمایا ہے. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی کتنے بھی روشن دلائل کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں لیکن ہم مانیں گے نہیں، جن کو کہا جاتا ہے اڑ جانا، کہ بات کتنی ہی پختہ کیوں نہ ہو لیکن ماننی نہیں ہے. اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. دیکھیے یہاں ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا، انذار. اس کے معنی آتے ہیں ڈرانے کے، لیکن جہاں یہ لفظ اللہ استعمال فرماتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ آپ ان کو دین کی دعوت دیں یا نہ دیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ذہن میں سوال یہ آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ نے یہ مخاطب کیا کہ آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، دین کی دعوت دیں یا نہ دیں، تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو جب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو دعوت دین کا کیا مطلب؟ یہ تو ایک فعل عبث ہوا، بیکار کام ہوا، اور اللہ کے نبی العیاذ باللہ کسی بیکار کام کے لیے تھوڑی تشریف لائے تھے. تو یہ شبہ ذہن میں آتا ہے. اس کا جواب بھی مفسرین نے دیا کہ یہ ڈرانا ان کافروں کے حق میں تو عبث ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ عبث نہیں ہے، بلکہ آپ کو دین کی دعوت دینے کا ثواب بہرحال ملے گا.
آپ کو تبلیغ دین کا ثواب ملے گا، لہذا یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں سمجھانا بیکار نہ ہوا۔ علماء نے اس کو اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ دیکھیں، جیسے ایک ڈاکٹر ہے، وہ مریض کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں دوا دوں یا نہ دوں، لیکن یہ بچنے والا نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کا دوا دینا فضول ہے، ڈاکٹر دوا بھی دیتا ہے، علاج بھی کرتا ہے، اور وہ مر بھی جائے تو اب الزام ڈاکٹر کے سر نہیں آتا کہ اس نے غلط دوا تجویز کر دی۔ وہ مریض کی حالت کو دیکھ کر سمجھ رہا ہے کہ اب اس کی حالت ایسی ہے کہ زیادہ دن جیے گا نہیں، لہذا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر دوا نہیں دے گا، بلکہ علاج بھی کرے گا، جو پابندیاں ہیں وہ بھی بتلائی جائیں گی، لیکن حالت یہ بتائی جا رہی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں دعوت دیں یا نہ دیں، وہ اڑے ہوئے ہیں، یعنی جمے ہوئے ہیں، اپنے نظریات کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ نے بیان فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے اڑے رہنے کی وجہ سے اللہ نے علم حاصل کرنے کے جو 3 ذرائع ہیں، آدمی کے دل میں کوئی بات ڈالی جاتی ہے، آنکھ سے علم حاصل کرتا ہے، کانوں سے سن کر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تینوں چیزوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، پٹ ہیں، یعنی نہ آنکھ سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں، یعنی دیکھی ہوئی چیز کو قبول نہیں کرتے، کانوں سے سنی ہوئی چیزوں پر عمل نہیں کرتے، دل میں اچھی باتوں کو آنے نہیں دیتے، تو پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے اور بہت سمجھنے کی ہے کہ آدمی، ایک ہوتا ہے گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے گناہ ہونا۔ گناہ ہو گیا، آپ توبہ کر لیں، اللہ معاف فرما دیں گے، اور ایک یہ ہے کہ ارادتاً بالقصد، جان بوجھ کر آپ گناہ کریں تو اس گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گناہ کی نحوست کی وجہ سے آدمی خیر کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ جہاں گناہ کے اور بھی بہت سے برے اثرات ہیں، وہاں ایک برا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے خیر کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ لہذا یہاں بھی اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو، ان کے انکار کی وجہ سے اللہ خیر کی توفیق کو ان سے چھین لیتے ہیں، اور پھر اخیر میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے دلائل کے باوجود قبول نہ کرنے والے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کو اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، یعنی جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کیسے بھی دلائل آ جائیں ان کے سامنے، اللہ کے نبی کی دعوت دین پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم یہاں ترجمہ کر رہے ہیں کہ کفر اپنا لیا، کہ اڑے ہوئے ہیں، بات قبول نہیں کرنی۔ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، مراد ہے ڈرانے سے تعبیر فرمایا انبیاء کے متعلق کہ ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کو دعوت بہت زیادہ دیں یا نہ دیں، انہوں نے کفر کی بدعمالیوں کی وجہ سے
آنکھیں موند لی ہیں، لہذا وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے ان کی حالت کو دیکھ کر اعلان فرمایا، لیکن بہرحال اللہ کے نبی کو دین کی دعوت دینے کا ثواب تو ملے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہاں سمجھ لیں کہ ضد اور ہٹ دھرمی اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ خیر کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی یہ تہیہ کر لیا انہوں نے کہ کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننی، تو اس کی ضد اور آخری انجام یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے مہر لگا دی گئی ہے کہ اب حق بات کو وہ قبول، ان کے اندر صلاحیت ختم ہو گئی ہے کہ وہ حق بات کو قبول کریں۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ حق بات قبول کرنے کا اللہ ہمارے اندر جذبہ پیدا کرے۔ اگر ہم حق بات کو جانتے بوجھتے قبول نہیں کرتے کہ میری بات چھوٹی ہو جائے گی، تو یاد رکھیں اللہ خیر کی توفیق چھین لیتے ہیں، آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے ان کے دلوں پر، یعنی ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔